السلام علیکم ناظرین، نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کے انتقال کی تصدیق اسرائیل کے بعد حماس نے بھی کر دی ہے۔ حماس کے نئے چیف کا نام بھی سامنے کیا ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں حماس کے مزید مضبوط ہونے کا عزم ظاہر کیا۔ نئے چیف کا نام ڈاکٹر خلیل الیحییٰ ہے اور جنہوں نے یحییٰ سنواری کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر خلیل نے اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر سبھی یرغمال کو آزاد کیا گیا تو حملے بند کر دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر خلیل کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے میں پکڑے گئے اسرائیلی یرغمال کو اس وقت تک آزاد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ گھیرے ہوئے فلسطینی انکلیو پر حملہ بند نہیں ہو جاتا۔ اس اسرائیلی فوج واپس نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ پر حملہ ختم ہونے اور غزہ سے فوج کی واپسی ہونے سے پہلے ہی وہ قیدی آپ کے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موت قبضے سے برابر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حماس کے ٹاپ لیڈرشپ کے کئی اہم اراکین اسرائیل کے تازہ حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یحییٰ کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد خالد میشال کو حماس کا سربراہ بنائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا، حالانکہ اب یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ نئے چیف ڈاکٹر خلیل الیحییٰ بنائے گئے ہیں، وہ فی الحال قطر میں مقیم ہیں۔ دھاراوی تعمیر 9 پروجیکٹ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں ایک بڑا ایشو بنتا ہوا نظر آ رہا۔ ممبئی کانگریس کے صدر نے دھاراوی جھگی ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو دنیا کا سب سے بڑا زمین گھوٹالہ قرار دیا اور کہا کہ ریاست میں برسر اقتدار ہونے پر مہاوکاس اگھاڑی اسے رد کر دے گی۔ قابل ذکر ہے کہ اپوزیشن اتحاد MBA اربوں ڈالر کے دھاراوی ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں بے ضابطگی کا الزام لگا رہا۔ اڈانی گروپ اس پروجیکٹ کا انتظام و انصرام دیکھ رہا ہے۔ اس بارے میں ورشا گائیکواڑ نے ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھاراوی ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پانے والی اڈانی کو 1000 ایکڑ زمین کیوں دی جا رہی؟ ٹینڈر میں کہا گیا ہے کہ دھاراوی کے باہر 7 لاکھ لوگوں کی باز آباد کاری ہوگی، لیکن دھاراوی ری ڈیولپمنٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے تحت متاثرہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے تحت میں آتا ہے، لیکن ان کے خود کی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ 7 لاکھ باشندوں کو دھاراوی سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات سامنے رکھنے کے بعد کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا زمین گھوٹالہ ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے تاکہ کانگریس لیڈر ورشا گائیکواڑ MPSC امتحان کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کا کئی بار اعلان ہوا اور پھر سے اسے رد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نوجوان کو کس حالت کا سامنا کرنا پڑ رہا؟ گائیکواڑ کا کہنا ہے کہ ممبئی کی عوام چاہتی ہے دھوکے بازی کی سیاست بند ہو جائے۔ کانگریس اور شیو سینا UBT کے درمیان تعلقات کے بارے میں بات کرتے ورشا گائیکواڑ نے کہا ہے کہ سیاست میں مقابلہ آرائی کبھی ذاتی نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے درمیان نظریاتی نا اتفاقی تھی، لیکن ہم توازن کے ساتھ کام کر رہے، چاہے وہ MVA حکومت کے دوران ہو یا پھر بعد میں کووڈ-19 وبا کے دوران ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس اور شیو سینا UBT ایک ساتھ مل کر ایک ناکام ریاستی حکومت کے خلاف لڑتے ہیں جو پچھلے 15 دنوں میں تیزی کے ساتھ فیصلے لیتے ہوئے نظر آئی ہے۔ ایسے وقت میں جب اسمبلی انتخابات بہت قریب ہے، کابینہ کی ایک ہی میٹنگ میں 80 سے زیادہ فیصلے لیے گئے ہیں۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے اندرا فلوشپ کے قومی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں حصہ لیا ہے۔ میٹنگ میں راہل گاندھی نے ملک بھر سے پہنچے باصلاحیت خواتین سے بات کی۔ 21 ریاستوں سے آئی سبھی شرکاء اپنے اپنے شعبوں میں بہترین کارکردگی پیش کرنے والی خواتین تھیں جنہوں نے زمینی سطح پر خواتین کے سامنے آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے سے متعلق اپنے عزائم کو ظاہر کیا ہے۔ راہل گاندھی نے اس ملاقات کی ایک تصویر اپنے سوشل میڈیا ایکس پلیٹ فارم پر شیئر کی ہے اور متاثر کن خواتین سے ملاقات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی تحریک کی تعمیر کے لیے انتہائی لگن کے ساتھ کام کر رہی۔ گزشتہ 1 سال سے یہ ذیلی سطح پر خاتون لیڈران کے ایک مضبوط نیٹ ورک کی نشو و نما میں مصروف رہی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں ہمیشہ خواتین کے لیے مساوی حقوق، وسائل تک ان کی رسائی اور تعلیم روزگار کے مواقع کی بات اٹھاتا رہا ہوں اور مضبوطی کے ساتھ اس کی حمایت میں کھڑا ہوں۔ ہمارا ہندوستانی آئین ہر قسم کے امتیاز کو کنارہ کرتے ہوئے مساوات، انصاف کے ان اصولوں کو مجسم کرتا ہے۔ آئیے مستقبل کی تشکیل کی سمت میں کام کریں جہاں یہ اقتدار سبھی کے لیے حق
حقیقت بنے۔ شکتی ابھیان کی جانب سے ایک پریس بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں راہل گاندھی کے ساتھ شکتی ابھیان کے متاثر کن خواتین سے بھی ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ راہل گاندھی نے موجودہ حالات اور خواتین کے لیے کیے جانے والے ضروری کام پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ راہل گاندھی نے اس ملاقات کے دوران زور دے کر کہا ہے کہ آج سیاست میں جدوجہد صرف روایتی اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف نہیں بلکہ ایک وسیع نظریاتی لڑائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری لڑائی صرف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ نمائندگی کے لیے بھی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہے۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں نے حکمراں طبقے پر اپنا حملہ تیز کر دیا ہے۔ اس درمیان کانگریس نے ریاست کے مختلف سڑک پروجیکٹس میں 10,000 کروڑ روپے گھوٹالے کا انکشاف کیا ہے۔ کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ مہایوتی حکومت نے بے ضابطگیوں کو بدل کر دو خاص کمپنی کو فائدہ پہنچایا ہے۔ کانگریس میں میڈیا تشہیر ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پون کھیڑا نے دہلی واقع کانگریس ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10,000 کروڑ روپے مہاراشٹر کی عوام کے ہیں جو حکومت کو ٹیکس کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ الیکٹورل بانڈ منصوبے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے ضابطگی ہے۔ جب سے عدالت نے الیکٹورل بانڈ منصوبے کو روکا ہے تب سے پیسے بچانے کے نئے منصوبے بنائے گئے ہیں۔ جب انفراسٹرکچر کے ٹینڈر نکلتے ہیں تو اس کے کئی ضابطے ہوتے ہیں جنہیں کئی گائیڈ لائنز کو توجہ میں رکھ کر بنایا جاتا ہے، لیکن مہاراشٹر میں ان سبھی ضابطوں یا پیمانوں کو بدل دیا گیا۔ کھیڑا کا کہنا ہے کہ مہاراشٹر ریاستی سڑک ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے ویرا علی باغ ملٹی ماڈل اور کوڈینور پونے رنگ روڈ وغیرہ شاہراہ پروجیکٹ کے لیے قیمتوں اور اس کی بولی کھولی ہے۔ SRDC کے تعلق سے اور اس کے مطابق سے بھی کسی بھی ایک کمپنی کو 2 سے زیادہ پروجیکٹ نہیں مل سکتے ہیں، لیکن 2 کمپنیوں کو 4 پروجیکٹ دیے گئے ہیں۔ ان پروجیکٹ میں غار بنانے کا کام صرف 10% ہے، پھر بھی پروجیکٹ کا نام ہی غار کے نام سے کر دیا گیا تاکہ ان کمپنیوں کو کام دیا جا سکے۔ کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ یکساں پروجیکٹ کے لیے NHAI کو فی کلومیٹر تعمیر لاگت کی بنیاد پر ان 8 پروجیکٹس کی حقیقی لاگت صرف 1,087 کروڑ روپے ہونی چاہیے تھی۔ مہاراشٹر میں اس لاگت کو دگنا کر دیا گیا ہے اور مہاراشٹر حکومت نے 2,090 کروڑ روپے کی ادائیگی کی ہے۔ پون کھیڑا نے اسے مہایوتی حکومت کے ذریعے کی گئی ایک بڑی لوٹ قرار دیا ہے۔ کھیڑا نے پریس کانفرنس میں یہ بھی جانکاری دی ہے کہ الیکٹورل بانڈز کے ذریعے 13% چنندہ اور مہاراشٹر سے وصول کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بازیافت کیا جانا چاہیے اور تاکہ یہ تمام پروجیکٹس کی شکل میں متعارف کیا گیا ہو۔ RFQ کے لیے مختلف فرموں نے درخواست دی ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیراعلیٰ پشکر سنگھ دھامی ریاست میں جلد از جلد یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC نافذ کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دے چکے ہیں۔ اس تعلق سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ماہرین کی کمیٹی نے UCC اصول اور ضوابط کا ڈرافٹ وزیراعلیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس تعلق سے وزیراعلیٰ کا کہنا ہے کہ سبھی کو یکساں انصاف اور یکساں مواقع ملے، اس کے لیے UCC نافذ کرنا ضروری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وزیراعلیٰ دھامی نے کچھ دنوں قبل اعلان کیا تھا کہ حکومت 9 نومبر کو اتراکھنڈ کی یوم تاسیس پر UCC نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اب جبکہ ماہرین کی کمیٹی نے فائنل ڈرافٹ وزیراعلیٰ کو سونپ دیا ہے تو امکان ہے کہ UCC نفاذ کو لے کر سرگرمیاں جلد ہی تیز ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ ریاست میں UCC سے متعلق جو اصول اور ضوابط تیار کیے گئے ہیں اس میں خاص طور پر 4 حصے ہوتے ہیں۔ اس میں شادی، طلاق، لیو ان اور ریلیشن شپ اور پیدائش اموات کا رجسٹریشن اور جانشینی سے متعلق اصول شامل کیے گئے ہیں۔ عوام کی سہولت کو دیکھتے ہوئے UCC کے لیے ایک پورٹل اور موبائل ایپ بھی تیار کی گئی ہے۔ اس میں رجسٹریشن اور اپیل وغیرہ کی بھی سہولیات دی جائے گی تاکہ عوام کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ BJP قائد تیجسوی سوریا نے اسپیکر لوک سبھا اوم برلا کو لکھا ہے کہ بعض اپوزیشن ارکان نے وقف JPC کی ایک میٹنگ کے دوران صدر نشین اور ایک گواہ کو دھمکایا اور کاغذات بھی پھاڑ ڈالے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن ارکان کا رویہ غیر پارلیمانی تھا۔ اس دن کمیٹی نے کرناٹک اقلیتی کمیشن کے سابق سربراہ کو بلایا تھا تاکہ کرناٹک میں وقف اراضی اسکام کے تعلق سے اس کی بات سنی جائے۔ چند دن قبل اپوزیشن ارکان نے اسپیکر کو لکھا تھا کہ اس دوران میٹنگ نے پارلیمانی اور ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ اوم برلا کی نام مکتوب میں تیجسوی سوریا نے کہا ہے کہ انور مونیپوٹی نے اسے ایک دور میں داخل کیا تھا اور ایک رپورٹ پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس رپورٹ میں 2 لاکھ کروڑ کے وقف اراضی خانگی اداروں کو دینے، تقریباً 2,000 ایکڑ کی اراضی کے بڑے پیمانے پر انکروچمنٹ یا فروخت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں انڈین نیشنل کانگریس کے بعض قائدین کا نام لیا گیا ہے۔ تیجسوی سوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ کمیٹی کے علم میں یہ بات لائی جائے تاکہ اپوزیشن ارکان نے میٹنگ درہم برہم کر دی ہے۔
سپریم کورٹ نے اپنے تاریخی فیصلے میں بچپن شادی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے قوانین کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کو تفصیلی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ بچپن شادی کسی کے رفیق حیات کے انتخاب کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے بی پادیوالا بنچ اور منوج مشرا کی ڈویژن بنچ نے کہا ہے کہ بچپن کی شادی یا کسی بچے کی منگنی بھی اپنی آزادی مرضی سے رفیق حیات منتخب کرنے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا ہے کہ قانون کا نفاذ صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب کثیر شعبہ جاتی ہم آہنگی ہو۔ قانون نافذ کرنے والے افسران کی تربیت اور استعداد کار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک بار پھر کمیونٹی پر مبنی نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ ایک این جی او سوسائٹی فار انلائٹمنٹ اینڈ والنٹری ایکشن نے سپریم کورٹ میں دائر ایک درخواست میں دعویٰ کیا تھا کہ ملک میں کم سنی کی شادی کی صورتحال سنگین مسئلہ بن گئی ہے اور اس کی روک تھام ضروری ہو گئی ہے۔ مقصد کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ چائلڈ میرج فری انڈیا CMFI مہم کے ایک پارٹنر تنظیم ہے جو اس فیصلے سے ہندوستان میں ان کی کوششوں کو مزید تقویت ملتی ہے، جو پہلے ہی بچوں کی شادی کے خلاف مہم میں عالمی رہنما ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر راحت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک اچھی عادت ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ملک سے کم عمری کی شادی یعنی چائلڈ میرج کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مہم بانی بھون ریبھو چائلڈ میرج فری انڈیا نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہندوستان اور پوری دنیا کے لیے کم مثال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تاریخی فیصلہ ادارہ جاتی عزم کو مضبوط کرنے میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ملک سے کم عمری کی شادی کے مکمل خاتمے کے ہدف کو حاصل کرنے میں بڑی کامیابی ہے۔ سپریم کورٹ اور حکومت کی کوششوں نے ظاہر کیا ہے کہ وہ بچوں کا خیال رکھتی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب آگے آئے اور مل کر اس سماجی جرم کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے تحفظ ناکام رہتے ہیں تو پھر زندگی میں کوئی اور چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ نے پھر ایک جامع نقطہ نظر کی ضروریات پر زور دیا ہے۔ شادی یہ فیصلہ نہ صرف ہمارے عزم کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ جواب دہی اور مشترکہ کوششوں کے ذریعے ہم بچپن کی شادی کو کیسے ختم کریں۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔